میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے. تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. تو اگر آپ اللہ کے دین بتائے ہوئے راستے پہ میرے بھائی نہیں چلتے, اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ اگر آپ نہیں چلتے, تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم, اور یہ مودی کو اللہ کا ہی خوف ہی تو نہیں ہے جو کرتا چلا جا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ورنہ میں ایک بات بتاؤں, انسان کو کوئی بیمار جانور دیکھ کے بھی اس پہ رحم آتا ہے. پتہ نہیں کیسا سخت دل انسانوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. احمد آباد میں جب ظلم ہوا تھا, ان کی ویڈیوز آئی تھیں, میں نے دیکھا وہ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی اور بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا. اپنے بچوں کے بارے میں انسان سوچے یار, اگر یہ اللہ نہ کرے ان پہ گزرے تو کیا حال ہوگا. یعنی چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کو بھی مار دیا اور میری ماں کو بھی, اور تھوڑی دیر میں وہی امی امی کر رہا ہے, وہی ابو ابو کر رہا ہے تھوڑی دیر میں. جانور پہ ظلم ہی دیکھا جاتا ہے, جس کے سینے میں دل ہو. یہ انسانوں پہ ایسے ظلم کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. یہ 7 جنم کی باتیں کرتے ہیں, یہ سب بکواس ہے. ان کو خود پتہ ہے کوئی جنم ونم نہیں ہے, یہ سب ایسی پنڈتوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اصل وہ چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے بار 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 بار, اور دلائل بھی دے رہے ہیں کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اس مٹی کو دوبارہ ہم انسان بنائیں گے, کیونکہ ہم نے تمہیں مٹی سے پانی بنایا, پانی سے خون بنایا, خون میں ہڈیاں بنائی, ہڈیوں سے پھر اس پہ کھال چڑھائی, اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, اور پھر اسی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں, اسی مٹی سے تمہیں خربوزے کھلائے, اسی مٹی سے بنا کے انار انگور تربوز کھلائے, پھر مار کے وہی مٹی میں دوبارہ لے جائیں گے. تو جو مٹی کو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے, وہ اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ دعویٰ قرآن نے کیا ہے. یہ دنیا کی کوئی کتاب, کوئی مذہب اس اسٹائل سے, اس انداز سے یہ دعویٰ نہیں کرتا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا. تو تمہیں کیا عیاشی کے لیے, ناچنے گانے کے لیے بنایا ہے؟ تمہاری عقل اس مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا, تم خود کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ سوالات بھی قرآن دعوے کر کے سوال بھی کر رہا ہے. اگر ہمیں اللہ نے شراب کباب عیاشی کے لیے, لڑکیوں سے دوستیاں, لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹینمنٹ, بس یہی ہے نا. جو دین کو فالو نہیں کر رہا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ, بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں نے تمہارے لیے پھر کیوں بنائی؟ کیا تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کہ کھیلو کودو موج مستی کرو مر جاؤ؟ مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ, خاص طور پر یہ جو ہم پاکستانی اور انڈین لوگ ہیں, جنہیں دیسی لوگ کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو فالو ہی نہیں کرتے ان کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جو مذہب کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے, آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے, یا اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو بالکل ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. ان کے لیے تو اللہ نے آخرت میں اعلان کر دیا جہنم کی آگ ہے. جس نے بنایا اس کا کھاتے ہو, بنانے والے کو مانتے نہیں ہو. یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے نا بنانے والے کا انکار کرنا. اللہ نہیں چھوڑے گا. آج آپ یوٹیوب پہ مختلف ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں نا, اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے عجائبات ہیں, لیکن ان سیکولر لوگوں کے منہ سے کبھی ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں نکلتا, دیکھا ہوگا آپ نے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اللہ کہتا ہے خود تمہارے اپنے اندر اتنے عجائبات ہیں. انسان کی باڈی خود ایک میوزیم ہے, عجائب گھر ہے. جس نے بنایا ہے اس کو بھول گئے آپ, اس کا انکار کر دیا, آخرت کا انکار کر دیا, تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. ہماری نظر میں وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے جو خدا کا منکر ہے, اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے.
خدا کا انکار کرنے والے, آخرت کا انکار کرنے والے, کتنے ہی اچھے اعمال ہوں, کتنے ہی اچھے اخلاق ہوں, اللہ نہیں مانتا. تو میں ابھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو میں اور آپ ہیں, مانتے ہیں, تبھی تو بیان سننے آئے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھی, کچھ لوگوں نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی, اس کی علامت ہے بھائی تھوڑا تھوڑا اسلام سے کیا رہ گیا ہے, رشتہ باقی رہ گیا ہے. تو میں اپنے جیسے, ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مانتے ہیں اسلام کو, لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو, سب سے پہلی بات یہ جو آج ہمارے تنزل اور تباہی کا سبب ہے, مسلمان اور سستی, یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع بولو نہیں ہو سکتی. جو سست ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ دماغ میں رکھو. مسلمان سست ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب دینے میں بھی سستی ہو رہی ہے تو سوچو کتنے سست ہوں گے. سوال پوچھا جائے اس میں بھی آدھے گھنٹے میں اگر جواب آئے گا تو اس کا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کیا ہے, سست. میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑوں, میں چاہتا ہوں یہ کروں, میں چاہتا ہوں وہ کروں, مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ سستی نہیں چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہر کام دنیا میں ہمت سے ہوتا ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے, نہ دین کا نہ دنیا کا. میں نے دین پہ دنیا میں چلنے والے جو بہت ایکٹیو تھے, دنیا میں بڑے ایکٹیو تھے, وہ چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو, جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ دین کی طرف آئے نا تو دین میں وہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت آگے نکل گئے. بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت آگے نکل گئے. کسی نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر, بہت وزنی, آپ اسے اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہو اور ایک آدمی دو آدمی پکڑ کے دھکے دیں تو محنت زیادہ صرف ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ کرتے رہیں گے, زور لگاتے رہیں گے, وہ ہلے گا بھی نہیں. کسی عقل مند کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی لیور کا استعمال کرو. کس کا استعمال کرو بھائی؟ ایک راڈ لو لمبی ہے بھائی, اردو میں اس کو کہتے ہیں نا قوت کا بازو, جتنا لمبا ہوگا تو آپ کو پاور اتنی ہی. پانا جو ہے نا, پانا جس سے آپ نٹ کھولتے ہیں, اور آسان مثال دے دیتا ہوں, اگر آپ نٹ کھولنے کے لیے ہاتھ سے 6 آدمی پکڑ کے زور لگائیں, ایک تو وہ نٹ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا اور پھر زور لگے گا ہی نہیں آپ سے. اس کا طریقہ یہ بھائی, ایک پانا لو. پانا تو پتہ ہے نا, جس کا گھر میں پانا ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ہر وقت پانا آپ کو گھر میں نظر آئے گا, لیکن جب کام پڑ جائے گا تو پانے کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا, جگہ پہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. تو میں اس پانے کی بات کر رہا ہوں جس کو وقت پہ پانا پڑ جائے تو وہ مل جائے. آپ نے کیا کیا, اس پانے سے پکڑ کے نٹ کو ہلایا, پھر بھی اگر نہیں ہل رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں, میں سائنس سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں, قوت کا بازو کہتے ہیں نا سائنس میں, جتنا لمبا ہوتا ہے نا لیور تو فورس اس کے اینڈ میں سب سے کم لگانی پڑتی ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, ذرا پانا بھائی لمبا والا پانا لے کر آؤ. کیا خیال ہے, یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابے چھوٹا پانا سے نہیں کھل رہا, لمبا والا, ابے تبے وہاں بولنا پڑتا ہے ورنہ وہ لائے گا نہیں, سست ہے نا سامنے والا, وہ بھی تو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے نا. اس کو جب تک ابے تبے نہیں بولو گے, آپ کا بیٹا ہے, چھوٹا بھائی ہے, وہ بھی فوراً پانا لے کے نہیں آئے گا, کیونکہ پوری قوم کیا چل رہی ہے بھائی, سست.